کس کام کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، کرنا ہے، اور نبی کو منہ دکھانا ہے، اور اللہ کی رضا لینی ہے، اور بڑے بڑے اونچے درجوں کے وعدے پورے ہونے ہیں، تو اپنا مزاج کاشکارانہ بناؤ۔ سب سے پہلے مہنگے سے مہنگا بیج لاتا ہے، مٹی کے حوالے کرتا ہے۔ جس نے کبھی کھیتی نہ دیکھی ہو یوں کہے گا یار اس آدمی کو یہ ٹھیک ہے، اچھا چاول یوں پھینک رہا کہ یہ تو تجھے کل پتہ چلے گا۔ جیسے عربی میں ہے ستعلم غدا اذا انکشف الغبار، ستعلم غدا اذا انکشف الغبار اکان تحت رجلک فرس او حمار، کل تو پتہ چلے گا کہ گھوڑے کے سوار تھے یا گدھے کے۔ یہ دانہ ڈالنے والا بیوقوف تھا یا تو اس کو دیکھ کر ہنستا ہے اور تو بیوقوف ہے؟ فرماتے تھے کہ اس کی طرح سارا سب کچھ، پھر رکھے والی، پھر وہ دن آتے ہیں کٹائی کے۔ یہ یوں کہا اس لیے یہ دنیا بویائی کی جگہ ہے۔ بولو تقوی کتنا بوتے ہو، بولو صبر کتنا بوتے ہو، بولو اپنے اندر میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، نبی کی محبت، نبی کا عشق، نبی کی سنتوں پہ مر مٹنا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں بویائی ہے وہاں کٹائی ہے۔ فرماتے تھے کہ کھپنے میں، لگنے میں، کرنے میں کاشکارانہ مزاج، اپنی بات سامنے والے کو پیش کرنے میں فضائل کے اعتبار سے تاجرانہ مزاج۔ ایک آدمی ہے، گاؤں کا ہے، باہر کھڑا ہے، جوتے کی دکان ہے، یہ سیٹھ صاحب بیٹھے، جی بھائی جی دیہات کا ہے، گاؤں کا ہے، آئیے آئیے۔ اس کو شرم آ رہی ہے، اس لیے گاؤں سے آیا، پیر بھی اس کے مٹی میں اور کیچڑ میں سنے ہوئے۔ تاجر کیا کہ گھبرائیے، آئیے، یہ کارپیٹ آپ ہی کے لیے ہے، یہ کارپیٹ آپ ہی کے لیے ہے۔ وہ سیٹھ بیٹھا دیکھ رہا ہے، جی کیا چاہیے؟ چپل چاہیے، جوتا چاہیے، کون سی قسم کا؟ کسی اس نے کہا چپل یا جوتا۔ ابھی اتنا کہنا تھا کہ شیخ نے نوکر اور اس نے لا کے ڈبوں کا ڈھیر لگا دیا، یہ چپل، یہ سینڈل، یہ فیتے والا، یہ بغیر فیتے والا، یہ بغیر ایڑی کا، یہ ایڑی والا۔ ارے وہ گاؤں کا آدمی گھبرا جاتا ہے، واہ واہ واہ، گھبراؤ نہ، اس دیکھنے کا ہم پیسہ نہیں لیتے۔ اب یہ دیکھو، جوتا سیٹھ اپنے ہاتھ سے پہناتا ہے، اور جب اچھی طرح فٹ ہو جاتا، واہ، میلوں چلتے چلے جاؤ گے، میلوں چلتے چلے جاؤ گے، منزلیں پار ہوتی چلی جائے گی۔ یہ کیا قیمت ہے؟ اب وہ پوچھتا ہے، یہ 4 مہینے چلے تو ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ جب اس نے قیمت بتائی تو بیچارہ گاؤں کا بہت غریب آدمی کہ ہاں جوتا تو بہت اچھا ہے اور بالکل فٹ بھی ہے، تبلیغ تو بہت اچھی ہے، اور دعوت کے کیا کہنے ہیں، نماز کے کیا کہنے، اور تسبیح و ذکر کے کیا کہنے، ہے تو بہت اچھا، یہ بہت مہنگا ہے۔ تاجر کیا ناراض ہوتا ہے؟ ناراض نہیں ہوتا، گھبراؤ مت، دیکھ لیا، پسند آ گیا، فٹ آ گیا، ہے مہنگا مت۔ یہ پورا شو مارکیٹ ہے، جوتے کا مارکیٹ ہے، جہاں چلے جاؤ، اگر اسی بھاؤ ملے تو یہاں آ جا، اس سے سستا ملے تو لے لینا۔ یوں کہ تاجر کا سا مزاج بناؤ، اس مسجد کے گشت میں شریک نہیں ہوتے، وہاں چلے جاؤ، اپنے شہ روزہ اس مسجد میں لگا لو، اس مسجد میں کوئی نہیں ہے، تم ہو جاؤ۔ کہ تاجر چیز کا نفع بتاتا ہے اور پھر وہ نہیں لیتا ہے تو ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ دعوت امت کے سامنے، امت کے ہر طبقے کے ہر فرد کے سامنے پیار سے، محبت سے اپنے کو بچھا دو،
وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ پاک نبی کو حکم دے رہے ہیں ایمان والوں کے لیے آپ اپنے آپ کو ہے نہیں کہ دعوت جب بنتی ہے اور دعوت کا نفع جب سامنے آتا ہے اور عالم میں ایمان کی لہریں جب چلتی ہے، اسلام زندہ جب ہوتا ہے، جب یہ مجمع اور یہ مسلمان اپنی جان و مال کو کاشکارانہ مزاج پر، تاجرانہ مزاج پر، اور پھر فرماتے تھے ملازمت پیشہ کا مزاج بناؤ۔ جو نوکری کرتے ہیں نا کہ ان کا مزاج صبح 8 سے شام کے 5 تک، دیر ہو گئی، ناشتہ نہیں تیار تھا، بچہ رو رہا تھا، امی کی دوا لانی تھی، 3-4 تک، لیکن 7:50 ہو گئے ہیں، پہنچنے میں 10 منٹ لگتے ہیں، جاتے ہی سب سے پہلے سگنیچر کرنا ہے، انٹری سگنیچر، کہ بیٹا بھی رو رہا ہے، چپکا ہو جائے گا، اماں کی دوا آ جائے گی، ناشتہ گھبراؤ مت، آج کل تو سینڈوچ بہت کھاتے ہیں نا، سینڈوچ بہت کھاتے ہیں نا، سینڈوچ سے گزارا کر لوں گا، راستے میں کہیں پی لوں گا، وہ جو کیوں جیسے سگنیچر کرتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ آج کی تنخواہ تو طے ہو گئی، مہینے بھر کروں گا، اس مہینے کی تنخواہ سے آٹا، چاول، دال، دوا، کپڑا جو چاہیے وہ آ جائے گا۔ کہ ملازمت پیشہ کو جس طرح تنخواہ کا ایک لالچ ہوتا ہے، فضائل اعمال کے ذریعے میں نے تسبیح پڑھی، میں نے نماز پڑھی، میں نے چاشت پڑھی، میں نے اشراق پڑھی، یہ ملے گا، یہ ملے گا، وہ تو تنخواہ ملے گی کہ نہیں، سچا ہے کہ جھوٹا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پنجاب میں ارتداد ہوا تھا اور گاؤں کے، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کی نیت سے تشریف لے گئے تھے، وہاں کے بڑے بڑے علماء کو، حجاز مقدس کے علماء کو جمع کیا، بھائی کہ اللہ تو آج بھی ایسے جیسے ہمیشہ سے الان کما کان، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ سچے، اللہ کی بات سچی، اس کے وعدے سچے، وعدے خلافی نہیں کرتے۔ فرمایا کہ پھر امت کا یہ حال کیوں ہے، اتنی ذلیل، اتنی رسوا؟ تو علماء نے یوں کہا کہ علم کی کمی ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں ہے، علم تو بہت ہے، حدیث کے ایک ٹکڑے پر کتنی بڑی کتاب، ایک آیت کی کیسی تفسیریں۔ پھر ان علماء نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہ میں کہتا ہوں کہ علم تو بہت ہے، لیکن اللہ کی بات پر، اللہ کی ذات و صفات پر، اللہ کے وعدوں پر وہ یقین نہیں ہے جو ایک معمولی آدمی کی بات پر ہے۔ پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے مثال دی، ایک نوجوان نوکری تلاش کرنے کے لیے یہاں گیا، وہاں گیا، یہاں گیا، نو ویکنسی، بھائی جگہ نہیں ہے، جگہ نہیں ہے، بیچارہ مایوس ہو گیا، جا رہا ہے، ایک آدمی نے آواز دی، او چھوکرے، او جوان، یہاں کل صبح کو 8 بجے سے شام کے 5 بجے تک میرے یہاں آتے رہنا اور یہ کام کرنا، میں تجھے اتنی تنخواہ دوں گا۔ کوئی جان نہ پہچان، نہ کوئی رشتہ داری، سچا ہے جھوٹا ہے، پہلے لوگوں کو تنخواہ دی ہے نہیں دی ہے کچھ نہیں، لیکن اس جوان کا حال یہ ہے کہ اس کی بات پر اتنا کہ رات گزارنا مشکل ہو رہی ہے، صبح کب ہو، باہر برف پڑ رہی ہے، سردی ہے، سب برداشت، اور جاتے اس لالچ میں۔ فرمایا کہ ہمارے یہاں اس آدمی کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے جس بینک سے لا کر وہ تنخواہ دینے والا تھا، وہ بینک ہی لوٹ گیا، 100 حوادث، لیکن اللہ کے وعدے، وعدک حق انک لا تخلف المیعاد، اللہ سچے، اللہ کے وعدے سچے۔ فرمایا ہمیں
کہ اللہ نے یوں کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، پیارے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور جو آپ کا اتباع کرے گا، آپ کی محنت کو اپنی محنت بنائے گا، آپ کے آنسوؤں کو اپنے آنسو بنائے گا، آپ کے آہوزاری کو، آپ کی لمبی نمازوں کو، آپ کے اخلاق کی بلندی کو، آپ کے دشمن کو معاف کرنے کو، جو آپ کے اتباع کرے گا اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ یہ وعدہ ہے۔ وہ علماء تمام حیران رہ گئے کہ حضرت یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ نہیں، اسی لیے ہمارا پہلا نمبر کلمہ ہے اس کام کا، پہلا نمبر کلمہ سیکھو، کلمہ سیکھو، کلمہ سیکھو۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ